السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ کے لیے ہے۔ میرے مالک ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، آمین۔ جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ وضو، کفن، دعا، دفن اور یوں ہر کہانی ختم۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا ہر حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لاحاصر دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ افطاری کے بعد پہلا پانی کا گھونٹ گلے میں جانے کے بعد دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں امام حسین علیہ السلام جیسا صابر نہیں۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، کسی کے دل میں جگہ لینا محبت ہے۔ احساس، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ کے لیے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ کسی بھی انسان کی ساری اچھی باتیں اس کے چلے جانے کے بعد ہی یاد آتی ہیں۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا، بس اس سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس نے پچھلے سال گناہ بخش دیے گئے۔ اے اللہ، بے شک میں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حلال مال سے کیا گیا صدقہ ایک کھجور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول فرما کر اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اپنی سہولت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
جب وہ امت پر بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان المبارک عطا کرتا ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا کر دیا۔ خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اخلاق وہ قیمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کے ذکر سے ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض، حسد، نفرت اور لالچ سے صاف رکھیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ جنت کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ سن رکھو، یقیناً سچ مومنوں سے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ عمر چاہے انسان کی جتنی بھی ہو، پر یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کون بات دل سے کرتا ہے اور کون بات دل رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج نہ بنانا اور نہ میری اولاد کو کسی کا محتاج بنانا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم ہیں اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اے میرے رب، اس سال رمضان کو ہمارے تمام غموں کا خاتمہ اور ہمیں خوشیوں کا آغاز بنا دے، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم مخلوق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے۔ یا رب، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ اس ماہ سیام کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں روح کی پاکیزگی اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ جسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.